السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستوں، میں آج آپ کو ایک سچی اور اچھی حکایت سناؤں گا جس کو سن کر آپ کے ایمان میں ضرور اضافہ ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ حکایت یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے، میں اس کا بڑا شوق رکھتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس کو رہنے دو۔ اس آدمی نے بار بار اصرار کیا اور کہا، حضور جب میں سیکھنا چاہتا ہوں تو آپ سکھاتے کیوں نہیں؟ سکھا ہی دیجئے، یہ میرا ایک شوق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ دوستو، اس میں دھیان سے سننے والی بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے پروردگار، یہ تیرا بندہ بار بار اس بات کا اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے کہ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجیے۔ حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، جب یہ میرا بندہ جانوروں کی بولیاں سیکھنا چاہتا ہے اور باز نہیں آتا تو آپ اس کو سکھا دیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جانوروں کی سب بولیاں سکھا دی اور وہ سمجھنے لگا، خوش ہو گیا۔ اس نے 2 جانور پالے ہوئے تھے، ایک کتا اور ایک مرغا۔ اب وہ ان کی بھی زبان سمجھنے لگا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر میں پہنچا تو وہ ان کی زبان سمجھنے لگا۔ ایک دن ہوا ایسا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد وہ شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کی خادمہ نے دسترخوان اٹھا کر جیسے ہی جھاڑا، اس دسترخوان میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا، جس کے اوپر وہ کتا اور مرغ دونوں لپکے اور انہوں نے اس میں سے مرغے نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیا۔ کتے نے کہا، ارے ظالم، میرا بھی کچھ خیال کر لیتا، تیری خوراک تو ایک دانہ و مکا ہے، یعنی تیری تو بہت چھوٹی سی خوراک ہے، میں تو تجھ سے بہت بڑا ہوں، میری خوراک بھی زیادہ ہے اور میں بھوکا تھا، تو نے میرا بھی خیال نہ کیا، اب میرا کیا ہوگا؟ تو نے روٹی کا ٹکڑا سارا ہی کھا لیا، تھوڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغے نے کہا، دوست کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، میرے دوست کوئی گھبرانے کی بات نہیں، کل ہمارے مالک کا یہ بیل جو بندھا ہوا ہے یہ مر جائے گا، اس کا گوشت پیٹ بھر کے تم جی چاہے گا جتنا کھا لینا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی ان کے مالک نے ان کی یہ گفتگو سنی تو وہ ان کی بولی سمجھنے لگا تھا، اس نے فوراً ہی اپنا بیل بیچ ڈالا۔ کتے نے کہا مرغے سے کہ دوست تو نے کہا تھا کہ بیل مر جائے گا اور میں تو بھوکا ہی ہوں، اب میں کیا کھاؤں گا؟ نہ تو وہ بیل ہی مرا اور نہ میرا پیٹ ہی بھرا۔ مرغے نے کہا، دوست ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے کل گفتگو کی تھی وہ ہمارے مالک نے سن لی تھی اور اس نے فوراً ہی اس بیل کو بیچ ڈالا اور وہ وہاں جا کر مر گیا۔ آنے والی جو اس کے اوپر اس کے مال پر آفت تھی وہ اس نے دوسرے کے سر پر ڈال دی۔ تو سن لے، دوسری بات بھی میری سن لے۔ مرغے نے کہا، کل یہ جو گھوڑا ہے ہمارے مالک کا یہ مر جائے گا، اس کا جی بھر کے جتنا جی چاہے تو گوشت کھا لینا۔ کتے نے کہا، ٹھیک ہے، کل کھا لوں گا۔ اب جیسے ہی مالک نے یہ بات سنی ان کی گفتگو، اس نے فوراً ہی گھوڑا بھی بیچ دیا۔ کتے نے شکایت کی مرغے سے کہ دوست تو تو بڑا جھوٹا ہے، تو نے تو کہا تھا کہ کل گھوڑا مر جائے گا، لیکن میں تو بھوکا ہی ہوں، نہ تو وہ گھوڑا ہی مرا اور نہ میرا پیٹ ہی بھرا۔ مرغے نے کہا، دوست ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمارا مالک ہے یہ بڑا ہی چالاک ہے، بڑا ہی ہوشیار ہے، کل کی گفتگو بھی اس نے ہماری سن لی اور اس نے فوراً ہی اس گھوڑے کو بھی بیچ ڈالا اور وہ خریدار کے گھر پر جا کر مر گیا۔
اپنی مصیبت اس نے دوسرے کے سر ڈال دی۔ لے سن لے ایک اور بات میری، مرغے نے کہا کتے سے، لے سن لے ایک اور بات میری جو یقینی بھی ہے اور سچی بات ہے۔ وہ یہ ہے کہ کل ہمارا مالک ہی مر جائے گا، اور جو اس کے مرنے میں کھانا پکانا بنے گا اس میں سے ضرور تجھے مل جائے گا، تو پیٹ بھر کے کھا لینا۔ اب مالک نے جیسے ہی ان کی یہ گفتگو سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب کیا تھا، جب بیل مرا گھوڑا مرا، جب کوئی غم نہیں، جب نمبر اپنا آیا تو بھاگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جا کے عرض کیا حضور میری جان بچا لیجئے، مجھے موت کے منہ میں سے بچا لیجئے، میں جانا نہیں چاہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آئی قضا ہرگز ٹل نہیں سکتی، نادان، جو بات یہ تو اب اپنے سامنے دیکھ رہا ہے میں اس وقت دیکھ رہا تھا جب تو مجھ سے بار بار بول یا سیکھنے کا اصرار کر رہا تھا۔ مجھے نظر آ رہا تھا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہو جائے گا، اسی لیے میں تجھے منع کر رہا تھا کہ اس بات کا شوق رکھنا تیرے لیے اچھا نہیں، مگر تو مانا نہیں، اس لیے اب تو تیرا جانا طے ہے۔ چنانچہ اگلے دن اس آدمی کا موت ہو گئی، وہ مر گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستو، جو مصیبت اپنے مال اور دولت پر نازل ہوتی ہے تو اس پہ غم اور شکوہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی جان کا فدیہ سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ میرے مال اور میرے دولت پر جو پڑ گیا ہے، نازل ہو گیا ہے، شاید اگر میرے مال اور میرے دولت پر یہ نہ پڑتا، یہ مصیبت نازل نہ ہوتی، شاید یہ میری جان کے اوپر بن جاتی۔ اسی لیے میرا مال اور میرا دولت میری جان کا فدیہ بن گیا، اللہ نے میری حفاظت کر لی، یہ سوچ لینا چاہیے۔ شاید اس کا بیل اور اس کا گھوڑا اس کے گھر میں ہی مر جاتا، وہ اس کو نہ بیچتا نہ ہوشیاری دکھاتا تو اس کی جان کا فدیہ بن جاتا اور اس کی موت واقع نہ ہوتی۔ تو دوستو یہ میری شکایت سن کر آپ کو کیسا لگا کامنٹ میں ضرور بتلا دینا۔ اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی، یہ حکایت آپ کو سچی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، تاکہ آنے والی اسی طرح کی سچی حکایتیں میں آپ کو ایک ایک کر کے پیش کرتا رہوں۔